بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسان کبھی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات تو انسان کو مصیبت کا وقت رہتے پتہ چل جائے تو اس کو روکا بھی جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو مصیبت کا تب ہی پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کہانی اس عورت کی بھی ہے۔ اس بیوٹی پارلر پر کام کرنے والی عورت نے جب اس لڑکی کے ناخن پر یہ عجیب و غریب اور پراسرار کالی لائن دیکھی تو اس نے فوراً سے 911 کو کال کرنے کو کہا۔ آخر اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا اور یہ سب ماجرا کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ لیسا ہیریسن ولیمز نامی ایک عورت کے ساتھ پیش آیا جو کہ ایک بیوٹی پارلر پر کام کرتی تھی۔ اس دن بھی وہ حسب معمول کام پر موجود تھی کہ ایک لڑکی ان کے بیوٹی پارلر پر آئی۔ اس لڑکی کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور یہ اس کی نئی کسٹمر تھی۔ اس لڑکی نے بیوٹی پارلر کی سیٹ پر بیٹھ کر لیسا کو باقی باتوں کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے ناخنوں پر نیل پینٹ کروانا چاہتی ہے۔ لیسا نے جب اس عورت کو ناخن سامنے کرنے کا کہا تو اس کو بہت خوف آیا، کیونکہ اس عورت کے انگوٹھے پر ایک گہری کالی لائن موجود تھی۔ اس عورت کو حیرت میں مبتلا دیکھ کر اس لڑکی نے کہا کہ میرے اس ناخن پر ایسی نیل پالش لگاؤ جو کہ اتنے گہرے رنگ کی ہو کہ اس ناخن پر موجود گہری کالی لائن کو چھپا دے۔ اب لیسا کے دل میں شکوک و شبہات مزید گہرے ہو چکے تھے اور اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس کے ناخن پر یہ لائن کیوں بنی ہے؟ کیا اس کو یہ لائن کسی موروثی وجہ سے ملی ہے یا پھر اس کی کوئی اور گہری وجہ ہے؟ اسے رہا نہ گیا اور وہ اپنی اس گاہک سے اس نشان کے بارے میں سوالات کرنے لگی، لیکن وہ کچھ حد تک محتاط بھی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی اس گاہک کو پریشان کر دے۔ اس کے سوالات پر اس نے بتایا کہ وہ مختلف پارلرز میں جا چکی ہے اور وہاں پر موجود ہر ایک کا اس لائن کے بارے میں ایک مختلف نظریہ ہوتا ہے۔ کچھ نے مجھے بتایا کہ یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ کچھ نے کہا کہ یہ ایک جینیٹک پرابلم ہے۔ اس کے اس جواب کو سن کر لیسا کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے ذہن میں اس لڑکی کے ناخن پر موجود نشان کی وجہ بڑی ہی مختلف تھی۔ اس نے پھر بھی اپنی اس کسٹمر کو پوری بات نہ بتائی اور اسے محض یہ بتایا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کسی ڈاکٹر کو اس بارے میں چیک کروائے۔ لیسا کے لیے یہ پہلی بار نہیں تھی کہ اس نے کسی لڑکی کے ناخن پر یہ کالی گہری لائن دیکھی ہو، اور اس نے ماضی میں اپنی کچھ کسٹمرز کے ہاتھ میں موجود ناخن پر ایسا نشان دیکھا تھا اور ان کسٹمرز کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی نے لیسا کے کہنے پر دل میں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا، اور اس بیوٹی پارلر سے نکلنے کے بعد اس نے پہلا کام ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کا کیا۔ اس لڑکی کو ڈاکٹر نے جو بتایا وہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے کے لیے کافی تھا۔ اس لڑکی نے لیسا کو کچھ ہفتوں کے بعد کال کی اور اسے بتایا کہ مجھے کینسر ہے اور یہ لائن اسی کینسر کی وجہ سے ہی میرے ناخن پر بنی تھی۔ یہ خبر لیسا کے لیے بھی بے حد افسوسناک تھی۔ اس خبر نے نہ صرف اس لڑکی کے زندگی گزارنے کا طریقہ بدلا، بلکہ اس کو علاج کروانے پر بھی مجبور کر دیا۔ اس لڑکی کو ایک خاص قسم کا سکن کینسر تھا جسے سبنگل میلانوما کہتے ہیں۔ اس کینسر کی وجہ سے سب سے پہلے انسان کے ناخن متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے سمٹمز میں ناخنوں کا ٹوٹنا، ناخنوں سے خون آنا اور ناخنوں کے درمیان میں اس کالی لائن کا موجود ہونا سب سے اہم ہیں۔ یہ کینسر ناخنوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر جلد سے ہوتا ہوا جسم کے باقی آرگنز اور ٹیشوز کو تباہ کر دیتا ہے۔ باقی کینسر کی اقسام کی طرح اگر اس کینسر کا بھی ابتدائی دنوں میں پتہ چل جائے تو اس کا علاج آپریشن کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے، اور اس کے ہونے کی وجوہات سورج کی الٹرا وائلٹ ریز نہیں ہیں جو کہ سکن کینسر کی اکثر وجہ بنتی ہیں، کیونکہ یہ کسی زخم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈارک جلد والے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ یہ لائن ہونے کے باوجود بالکل نارمل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا صحیح طور پر پتہ لگانے کے لیے ڈاکٹر سے چیک کروانا ضروری ہے، جیسا کہ لیسا کی کلائنٹ نے کیا۔ لیسا نے یہ سارا واقعہ اپنی فیس بک پروفائل پر پوسٹ کیا تاکہ مزید لوگوں کی مدد کی جا سکے جن کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ بیماری لاحق ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لیسا کی یہ پوسٹ وائرل ہو گئی اور نہ جانے اس کی وجہ سے کس کس کی مدد ہوئی ہو۔ اپنی پوسٹ میں لیسا نے کہا کہ آپ اپنی جسم میں ہونے والی کسی بھی طرح کی تبدیلی کو ہمیشہ قریب سے نوٹ کریں، اور اگر کچھ اب نارمل ہوتا آپ کو نظر آئے تو اس کو فوراً سے ڈاکٹر سے چیک کروا لیں، کیونکہ اس کا جلد علاج ممکن ہوتا ہے۔ لیسا کی نالج کی وجہ سے اس لڑکی کو بھی وقت رہتے اپنی اس بیماری کا پتہ چل گیا اور یوں بروقت علاج سے اس کی جان بچ گئی۔ یہ لڑکی لیسا کی کتنی شکر گزار تھی یہ بات الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اگرچہ جسم پر ابھرنے والے اکثر نشانات بالکل نارمل ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے بلا وجہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہ ہو جانا چاہیے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے عجیب و غریب نشانات اور علامات کا وقت رہتے علاج کروا لیا جائے،
کیونکہ یہ جسم اللہ کی ہم سب کے پاس امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ناظرین محترم، کتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے بہترین دوست ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی دن آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا پالتو کتا اصل میں کوئی اور ہی چیز ہے تو یقیناً آپ کا ریئیکشن کافی مختلف ہوگا۔ جی ہاں ناظرین محترم، چین کی فیملی کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ 2 سال تک وہ اپنے ایک پیٹ کو ڈاگ سمجھ کر پالتے رہے، لیکن جب انہیں اس کی اصلیت پر شک ہونے لگا تو ان نے فوراً سے پولیس کو کال کی اور پولیس نے اس کو حراست میں لے کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا زبردست اور حیران کن ہے کہ اس پر نیشنل جیوگرافک اور انڈیپینڈنٹ جیسے بڑے اداروں نے بھی رپورٹنگ کی ہے۔ ناظرین محترم، چین کے کنمنگ سٹی میں رہنے والی ایک فیملی اپنے ایک فیملی ٹرپ پر گئی ہوئی تھی کہ ان نے ایک خوبصورت پپی کو برائے فروخت دیکھا۔ ان کو یہ بہت پسند آیا اور ان نے اسے خرید لیا۔ سو یون، اس کی مالکن کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اسے خریدا تو اس کا کلر بالکل بلیک تھا، جس وجہ سے ہم نے اسے لٹل بلیک کا نام دے دیا۔ لیکن یہی لٹل بلیک صرف 2 سال کے عرصے میں 3 فٹ اونچا اور تقریباً 150 کلو سے بھی زیادہ وزنی ہو گیا، جو کہ ایک عام پیٹ ڈاگز کے لیے نارمل بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کتے کو اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر چلنے کی بھی عادت تھی۔ ان تمام عجیب و غریب اسپیسیفیکیشنز کو دیکھ کر اس فیملی کو اپنے ہی پیٹ سے خوف آنے لگا اور ان نے آخر پولیس کو کال کر دی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں بتائیں گے کہ اصل میں سارا ماجرا کیا ہوا اور حقیقت میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کا اپنا پیٹ ڈاگ اصل میں کچھ اور ہی ہے۔ اس بارے میں بڑے نیوز نیٹ ورکس نے تحقیق کی اور انہیں اصلیت اس واقعے سے زیادہ حیران کن پتہ چلی۔ جس شخص نے ان کو یہ پپی دیا اس نے ان کو تبتین مسٹیف کا بچہ کہہ کر فروخت کیا۔ اس فیملی کو یہ بہت پسند آیا اور یہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ یہ فیملی اس کے ساتھ بہت خوش تھی اور سب ہی اس کے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن ایک بات ایسی تھی جس کی بنا پر یہ سب بعض اوقات شک میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور وہ یہ کہ اس کتے کی بھوک نہ مٹنے والی تھی۔ اسے یہ جتنا بھی کھانا ڈالتے وہ کم ثابت ہوتا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ اپنے نئے گھر سے بہت خوش ہے اور بالکل ہیلدی ہے، اس لیے یہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے۔ اس کی روز بروز بڑھتی بھوک کے پیش نظر ان نے اس کو مزید کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ پپی اپنی نسل کے دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑا ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر یہ لوگ خوش ہوتے تھے، لیکن ان کی سکستھ سینس ہمیشہ انہیں کہتی تھی کہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی مالکن نے بتایا کہ ایک دن ان کا یہ شک زیادہ پختہ ہو گیا جب وہ اس کے کمرے میں گئیں تو آگے یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کچھ کتے اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اسے دیکھ کر اس کی مالکن سو یون کے ذہن میں کسی اور جانور کی تصویر آئی۔ اس کے علاوہ سو نے نوٹس کیا کہ جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے اس میں کچھ ایسے فیچرز آ رہے ہیں جو کہ ان نے کسی کتے میں نہیں دیکھے۔ انہیں دیکھا کہ اس کا قد تو عام کتوں سے زیادہ ہے ہی، لیکن اس کے دانت بھی عام کتوں کی نسبت زیادہ بڑے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے بھونکنے کے بجائے غرانا شروع کیا تو ان کا شک تقریباً یقین میں تبدیل ہو گیا کہ ان کا پالتو کتا اصل میں کتا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایشیاٹک بیئر ہو۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی تھی ہمیں اس سے اور زیادہ خوف آتا تھا، کیونکہ یہ ایک کتے کی طرح نہیں بلکہ ایک ریچھ کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ سو نے سوچا کہ وہ پولیس کو کال کرے، لیکن ان کا اس کے ساتھ ایک بانڈ بھی بن چکا تھا، جس وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا یہ پیٹ ان سے کوئی چھین لے۔ لیکن جب انہیں خیال آتا کہ اگر کسی دن اپنی بھوک سے تنگ آ کر اس نے ان پر حملہ کر دیا تو یقیناً ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ آخر سو نے پولیس کو کال کر دی اور یلینگ کاؤنٹی فارسٹ پبلک سیکیورٹی بیورو کی پولیس کچھ ہی دیر میں ان کے گھر پہنچ گئی۔ انہیں جب دیکھا کہ سو کے شکوک صحیح تھے تو انہوں نے فوراً سے اس ریچھ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ریچھوں سے ڈر لگتا ہے اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایسے جانوروں کو گھر میں رکھنا الیگل ہے۔ یہ فیملی 2 سال تک بے خبری میں ایک ریچھ کے بچے کو پالتی رہی۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے اسے خریدا تو یہ اتنا چھوٹا تھا کہ ہم نے یقین کر لیا کہ یہ واقعی میں تبتین مسٹیف ہے، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ تبتین مسٹیف اور ریچھ کے بچوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اس سٹوری کو دنیا کی میڈیا نے کوریج دی، حتیٰ کہ اس کو ٹائمز میگزین، انڈیپینڈنٹ اور نیشنل جیوگرافک نے بھی اپنی ٹاپ سٹوریز کے طور پر دکھایا۔ نیشنل جیوگرافک نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ لوگ اکثر مختلف جانوروں کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں، کیونکہ کچھ جانوروں کے بچے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اس لیے دوسرے جانوروں کے بچوں کا کہہ کر بعض لوگ کسی مہنگے جانور کے بچوں کی قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک عورت نے چین کے ایک چڑیا گھر کو ایک لومڑی لا کر دی کہ میں اس کو جیپنیز سپٹس سمجھ کر پالتی رہی،
اور اس سے پہلے ایک شخص لیپرڈ کے بچے کو بھی بلی کا بچہ سمجھ کر پالتا رہا اور بعد میں اس کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے مزید یہ بھی لکھا کہ بعض لوگ اپنے جانوروں کو صرف اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی شکل دوسرے جانور سے ملتی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ وہی جانور ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ غلطی دونوں طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ چین میں ریچھوں کو خود بھی پالتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ اعضاء چینی ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ خیر جو بھی ہو، لیکن یہ فیملی ایک بڑے حادثے سے بال بچ گئی، اور یقیناً اگلی بار یہ فیملی کسی پیٹ کو رکھنے سے پہلے اسے اچھی طرح ویریفائی ضرور کرے گی۔